صلو علیہ وسلم تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدمی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم انت شفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہم ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیاء والمرتضی بحر الکرم ان نلتی یاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتا فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجی من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین محترم، تمام مہمانان گرامی، حاضرین سامعین اور میرے سروں کے تاج، اس محفل پاک میں علماء ذی احتشام اور مشائخ بالخصوص سید السادات فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ذیشان المجتبیٰ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیدہ مجدہ، اور پیر خواجہ جمال الدین حسن چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، سب کی بارگاہ میں آداب پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کی معلومات میں یہ بات ہے کہ انتہائی محترم قابل احترام محمد فیضان اقبال انصاری شہید، اور اس محفل کا اہتمام انتظام انصرام کرنے والے حاجی محمد اقبال صاحب، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما کر دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ محفل کا کچھ شیڈول بدلنے کی وجہ سے آپ کو کچھ جگہ بدلنی پڑی، کچھ ذہن بدلنے پڑے، لیکن حقیقت بات ہے آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے اس وقت بھی تر و تازہ ہیں، وہ سب کچھ بھول گئے کہ کیا ہوا ہے۔ کہیں جگہ بدلنی پڑی کیونکہ حضور کا ذکر ان چیزوں کا محتاج نہیں،
میرے آقا کا ذکر اس بات کا محتاج نہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جگہ کون سی ہے، اصحاب رسول یہ نہیں دیکھا کرتے تھے موسم کیسا ہے، اصحاب رسول یہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے شہر کون سا ہے۔ جب بھی موقع ملتا تھا، جہاں بھی موقع ملتا تھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے آقا کی محفل سجا لیا کرتے تھے۔ ایت کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکا، لیکن شاید واپس پلٹ آؤں۔ حضرت عامر بن واصلہ جن کی کنیت ابو طفیل ہے، آخری صحابی، سب سے آخری صحابی، حضور نے لاکھوں صحابہ چھوڑے، جس صحابی کا سب سے آخر میں وصال ہوا ان کا نام کیا ہے؟ عامر بن واصلہ، کنیت ابو طفیل۔ حج کرنے آئے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الناس، یہ بخاری ہے، یا ایھا الناس، او لوگو انظر الیہ، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ لوگ دور دراز سے آئے، کوئی یمن سے، کوئی شام سے، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے، کوئی بغداد سے، کوئی عراق سے، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی شرق سے، کوئی غرب سے آیا۔ سب بابا جی کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں شاید بابا جی پہاڑی کے چوٹے پر چڑھ کر کوئی حج کے مسائل بتانے لگے ہیں یا حج کے فضائل بتانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انظر الیہ، لوگوں میری طرف دیکھو۔ سب متوجہ ہو گئے۔ اس دیکھنے میں بھی کوئی حکمت تھی، دیکھنے میں حضرت قبلہ کوئی حکمت تھی۔ میری طرف دیکھو، دیکھو میری طرف، اے دور دراز سے آنے والوں، طواف کرو گے، صفا مروہ کرو گے، میدان عرفات میں ٹھہرو گے، حاجی تو بن ہی جاؤ گے، ایک نظر مجھے دیکھو سارے تابعی بن جاؤ گے۔ کیونکہ لفظ پڑھنے لگا ہوں بخاری کے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا ہے۔ ما علی وجہ الارض رجل رآہ غیری، اس وقت روح زمین پر کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں ہے جس نے ظاہری آنکھوں سے حضور کو دیکھا، یعنی صرف میں باقی ہوں، اس وقت صرف میں زندہ ہوں۔ صحابہ سب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ایک ہی باقی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عامر بن واصلہ، کنیت ابو طفیل۔ اللہ اکبر، فرمایا میری طرف دیکھو کیونکہ میں نے حضور کو دیکھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا آگ اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا آگ اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج کرنے آئے ہو، حاجی تو بن ہی جاؤ گے، ایک نظر مجھے دیکھو سارے تابعی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نہیں دیکھا ماحول کیسا ہے، نہیں دیکھا موسم کیسا ہے، نہیں دیکھا مہینہ کون سا ہے، حضور کا ذکر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، حضور کو دیکھنا، سرکار کو دیکھنا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پاک کا سہارا لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، رب تعالی نے عبادات کے خزانوں میں کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں رکھا جتنا اپنے محبوب کی زیارت کا ثواب رکھا۔ حضرت کوئی نمازیں پڑھے تو نمازی بنے گا، حج کرے تو حاجی بنے گا، سخاوت کرے تو سخی بنے گا،
دیگر دیگر دیگر، لیکن حضور کو دیکھنے والا اور صحابہ کا عمل پتہ کیا تھا؟ مجھے پیر صاحب قبلہ سے میں نے پوچھا ہے ذیشان المجتبیٰ صاحب سے، تو مجھے فرمایا کہ 15-20 منٹ بڑے ہیں، یہ آج آپ کا امتحان ہے، تقریر کبھی پھر ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں جی، بات عرض کر رہا تھا صحابہ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ قسم اٹھا کے کہتا ہوں حالت نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھتے رہے۔ حالت نماز میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا اے خباب بن ارت بتاؤ سرکار ظہر اور عصر کی نماز میں قرات فرماتے تھے؟ کہا فرماتے تھے۔ کہ تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہتے کننا نعرف باستراب لحیتی۔ میں نہیں ترجمہ کروں گا، پھر بیٹھا ہوں یارو، سن کے کلام دوسروں کا سبحان اللہ کہتے ہو اور آقا کا کلام سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کننا نعرف باستراب لحیتی، کہتے ہیں ہم دیکھ لیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہل رہی ہوتی۔ داڑھی، مجھے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے؟ امام صاحب آگے ہوں تو پیچھے جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے امام صاحب کی داڑھی ہل رہی۔ اے خباب بن ارت تو کیا کرتا تھا؟ حضور کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں کننا نعرفو۔ اللہ اکبر، دونوں ہی جمع متکلم تھے۔ کیوں جی؟ کننا نعرفو۔ خباب بن ارت نماز پڑھتا تھا یا زہرا کے بابا کو دیکھتا تھا؟ کہتے میں اکیلا تو نہیں تھا، سارے ہی دیکھتے رہتے۔ اگلی صفوں والے تو اگلی صفوں میں تھے، جو پچھلی صفوں میں ہوتے تھے وہ بھی سرکار کو ہی دیکھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان میں کننا نعرف اٹھاؤ بخاری مسلم، کہتے میں تنہا نہیں دیکھتا تھا، کننا نعرف، سارے یہی کام کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چہرہ تو ہمارا قبلے کی طرف ہوتا تھا لیکن نظریں مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، او لاہور داتا کھو جائے گا۔ یہ نسخہ پسند نہیں آپ کو؟ کیوں جی؟ ہر وقت باوضو رہا کر تیرے رزق میں۔ یارو یہی ہے اصل میں میلاد پاک، یہی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک بار دیکھ لیتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے بیٹے۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ان الشیطان یفر عن ذل عمر۔ عمر وہ ہے جس کے پرچھاوے سے شیطان ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر وہ ہے ان عمر سراج اہل الجنہ، جنتیوں کا چراغ ہے۔ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ عمر وہ ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ ان کا بیٹا 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ ان کا بیٹا 25 لاکھ مربع میل کے حاکم۔ مکہ میں بھی حکومت، مدینہ میں بھی حکومت، بصرہ میں بھی حکومت، کوفہ میں بھی حکومت، بغداد میں بھی حکومت، عراق میں بھی حکومت، ایران میں بھی حکومت، آپ کے ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی حکومت آپ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا سواری پہ جا رہا ہے اور ایک دم سے ایسے جھک گیا، ایسے جھک گیا۔ خادم نے رسی چھوڑی، بھاگ کر پیچھے آئے، کہنے لگے ابن عمر کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں جھک گئے ہو؟ کہا بالکل تندرستوں، کچھ نہیں ہوا۔ کہا پھر ایسے کیوں کیا؟ کہنے لگے ایک دن یہاں سے زہرا کے بابا گزرے تھے، سبحان اللہ۔
یہاں سے زہرا کے بابا گزرے تھے، پھر کہا ایک درخت تھا یہاں، اور درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، ان ٹہنیوں کی جھکاؤ کی وجہ سے زہرا کے بابا نے کہا آج تو درخت بھی نہیں ہے، آج وہ ٹہنیاں بھی نہیں ہے، ان کا جھکاؤ بھی نہیں ہے، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں جہاں سے حسن و حسین کا نانا ایسے کر کے گزرا ہے، ابن عمر کون ہوتا ہے ایسے کر کے گزر جائے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ۔ میرے دوستو، صحابہ تو اتنے عمل کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ چلو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سرکار منبر پر جلوہ گر ہوئے، سرکار منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا قال اجلسوا، قال اجلسوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بیٹھ جاؤ، کیوں جی بیٹھ جاؤ؟ حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آج کہتا کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ مجھے اتنا بتلا دو، یہ حدیث بتا نہیں رہی جب حضور تشریف لایا سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تھے، آئے آئے آئے، تبھی تو فرمایا کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ جتنے مسجد میں تھے سب بیٹھ گئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا وجد کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا روحانی ذوق کہتا ہے، میرا شوق کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا پیار کہتا ہے، میری عقیدت کہتی ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ مسجد میں ابو بکر بھی ہوں گے، مسجد میں عمر بھی ہوں گے، مسجد میں عثمان بھی ہوں گے، مسجد میں علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، زبیر بھی ہوں گے، سعد بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے، عبیدہ بن جراح بھی ہوں گے، حسن بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، سبحان اللہ، حبش کا بلال بھی ہوگا، فارس کا سلمان بھی ہوگا، لیکن کسی کا نام حدیث میں نہیں ہے۔ فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عبداللہ ابن مسعود، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، حضور کی بات جب سنی نا بیٹھ جاؤ، ابھی مسجد کی سیڑھیوں میں تھے، جوتیوں والی جگہ پہ تھے، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ یہ تھا، یہ تھی اتباع، یہ تھی اطاعت، یہ تھی فَاتَّبِعُونِی۔ آواز سنی مسجد کی سیڑھیوں میں، دروازے میں، جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، فراہ رسول اللہ، حضور نے دیکھا، فقال تعالی یا عبداللہ ابن مسعود، حضرت فرمایا نیڑے آ جا، ہائے نیڑے آ جا، پیر جی حضور نے فرمایا نیڑے آ جا۔ پتہ لگتا ہے جو سامنے تھے جو بیٹھ گئے کسی کا نام نہیں، عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا، وہ جو وہی بیٹھ گئے تھے، فرمایا جو اتباع میں ہوتا ہے، شیخ کی اتباع میں ہوتا ہے، وہ شیخ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور جو شیخ کی نگاہ میں ہوتا ہے اس کو شیخ کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں جی؟ اس کو شیخ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہاں تک لے چلوں؟ حقیقت بات ہے، حضور کے ذکر کی بات کرتے ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر۔ چلو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور راویوں کے نام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ راویوں کے نام کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، کہتے ہیں میں نے سنا کس سے؟ محمد بن اسماعیل سے،
محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے سنا یونس بن مبشر الحسن سے، یونس بن مبشر الحسن کہتے ہیں میں نے سنا یعقوب بن محمد الزہری سے، یعقوب بن محمد الزہری کہتے ہیں میں نے سنا عبدالعزیز بن عمران سے، عبدالعزیز بن عمران کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن عثمان بن سلمان سے، عبداللہ بن عثمان بن سلمان کہتے ہیں میں نے سنا جبیر بن مطعم سے، جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے سنا اپنے ابا سے، ان کے ابا فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت سوید سقفی سے، سوید سقفی کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عثمان بن ابی عاص سے، حضرت عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے سنا۔ حضرت اب میرے اوپر عربی پڑھنی واجب ہو گئی، اب عربی پڑھنی۔ حضرت عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے سنا ہے، پڑھ دوں عربی سبحان اللہ ہو جائے گی۔ حدثتنی امی، حدثتنی، جن کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ حدثتنی امی انہا شاہدت ولادت آمنہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما شیء انظرہ فی البیت الا نور۔ عثمان بن ابی عاص کی اماں کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب نے سنا۔ عثمان بن ابی عاص کی اماں کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب حضور پیدا ہوئے میں آپ کے پاس تھی، سبحان اللہ، میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے پاس تھی، آپ کے پاس تھی۔ کہتی میں نے دیکھا کیا فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، گھر کی ہر شے نور، ہر شے نور، ہر شے نور۔ ذرا اپنے لفظوں میں نہ کہہ دوں، کہتی میں نے دیواروں کو دیکھا دیواریں نور، میں نے دروازوں کو دیکھا دروازے نور، میں نے چھتوں کو دیکھا چھتیں نور، میں نے چھتیروں کو دیکھا چھتیر نور، میں نے فرش کو دیکھا فرش نور، میں نے بیت کو دیکھا بیت نور، میں نے برتنوں کو دیکھا برتن نور۔ یہاں اگر آپ کی توجہ ہو نا تو میں ایک بات اور کر سکتا ہوں، یہ تو حضرت عثمان بن ابی عاص کی اماں ہیں کیونکہ ان کی نظر صرف گھر تک تھی، ان کی نظر صرف گھر تک تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی مجھ سے پوچھو خارج منی نور، خارج، ذرا ترجمہ سن لینا، خارج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور۔ حضرت صاحب اس سے بہتر میں خوبصورت ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ خارج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، رائی تو منہا قصور الشام، میں نے شام کے محلات تک دیکھ لیا۔ دوسرے مقام پر فرماتی ہے جب حضور پیدا ہوئے اضاءت منہا بین المشرق والمغرب، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیسری روایت میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کل شیء، میں نے کائنات کی ہر شے کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چلو ایک حدیث پاک اور پڑھ دیتا۔ حضرت علی بن احمد کہتے ہیں میں نے سنا، کس سے؟ محمد بن اسماعیل سے۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے سنا ابو الحسن سے، ابو الحسن کہتے ہیں میں نے سنا محمد بن بکران سے، محمد بن بکران کہتے ہیں میں نے سنا یعقوب بن محمد الزہری سے، یعقوب بن محمد الزہری کہتے ہیں میں نے سنا حناد بن ابراہیم سے، حناد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ بن جعفر سے، یحییٰ بن جعفر کہتے ہیں میں نے سنا علی بن عاصم سے، علی بن عاصم کہتے ہیں میں نے سنا عطا بن صائب سے، عطا بن صائب کہتے ہیں میں نے سنا مرۃ الحمدانی سے، مرۃ الحمدانی کہتے ہیں میں نے سنا ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار سے خود پوچھا، سبحان اللہ، میں نے خود سرکار سے وہ پوچھا جو وہ بتا دوں۔ کہتے این کنت و آدم فی الجنہ، یا رسول اللہ جب ابا جی آدم جنت میں تھے اس وقت تسی کتھے سے؟ ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ دیکھیں ذرا سوال دیکھیں، حدیث نہ ہو سزا تجویز آپ کرنے سہنے کے لیے فقیرات ہیں، سند پڑی ہے، راویوں کے نام لیے ہیں، فرماتے ہیں این کنت و آدم فی الجنہ،
یا رسول اللہ جب ابا جی آدم جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ سرکار فرماتے آنا فی صلب ہی، میں ان کی صلب پہ تھا۔ وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے میں ان کی صلب میں تھا۔ وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا میں ان کی صلب میں تھا۔ لم ازل انقل من اسراب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، اسی طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ یا رسول اللہ، حق چاریا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بزرگوں، اب یہاں شفا شریف میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر فقیر نے پڑھا ہے ابن قلبی کا قول۔ باپ تو ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، شجرے بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ پاک سے لے کر آدم پاک تک شجرہ پڑھ دیتے ہیں، اس طرف نہیں جا رہا، نہ اتنا وقت ہے۔ ابن قلبی کا قول دیکھو، فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے کتبت للنبی 500 ام ما وجدت فی حسنہن صفا ملا شیئا کان اہل الجاہلیت علیہا۔ نہ کہو سبحان اللہ۔ ابن قلبی کہتے ہیں کتبت للنبی 500 ام، میں نے حضور کی 500 مائیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 500 مائیں۔ آمنہ پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، کتنی لکھی ہیں؟ 500 مائیں لکھی ہیں ابن قلبی شفا کے اندر، قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ۔ کتبت للنبی 500 ام ما وجدت فی حسنہن صفا بلا شیئا کان اہل الجاہلیت علیہا۔ کہتے قسم اٹھا کے کہتا ہوں سرکار کی 500 مائیں لکھی ہیں، ایک ماں میں بھی مچھر کے پر کے برابر بھی نہ نقص ہے نہ ہے۔ زمانہ جاہلیت بھی گزرا ہے، ساری اسی طرح طیباتی طاہراتی مطہراتی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح رسول اللہ پاک ہیں ایسے ہی ساری مائیں بھی حضور کی پاک ہیں۔ ساری مائیں بھی حضور کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سرکار فرماتے یا بنیا ذالک من سنتی، اے میرے پتر یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مائی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ ترمذی شریف، قبلہ ترمذی شریف، بابیو بزرگو اپنے گھروں میں رکھو۔ ترمذی شریف علماء سے لکھوا لو، اپنے گھروں میں رکھو۔ اس کے اندر یہ بھی موجود ہے حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کی ریش مبارک کیسی تھی، آقا کا امامہ کیسا تھا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، وضو کیسے فرماتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، سب کچھ لکھا ہوا اس کے اندر۔ اور امام ترمذی کے زمانہ کے لوگوں نے جن کو معاصرین کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأن النبی موجود فی بیتہ، جس گھر میں یہ کتاب ہو ایسے ہے جیسے بنفس نفیس اللہ کا رسول اس گھر میں موجود ہے۔ کیوں جی؟ سرکار کی سنتوں کو اپناؤ، آقا کے طریقے کو اپناؤ۔ آج تو یہ صورتحال ایسی ہو گئی نا، آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، نہ جانے کس کس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اس طرح کے لفظ بکے جاتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام۔
یہ جملے اس طرح کے بولے جاتے ہیں، لیکن میرا جملہ دلوں کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جو کہتے ہیں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، بتا دینا چاہتا ہوں میرے آقا کی ہر سنت میں اسلام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور کی ہر سنت میں اسلام ہے۔ خود بھی سنتیں اپناؤ میرے آقا کی، اپنے بچوں کو بھی رغبت دلاؤ۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے آقا اتنے لاجپال ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن اتنا بھی فرما دیا تھا، سرکار کی سواری کا کجاوا گر گیا، پیر جی کجاوا گر گیا، حضور کی سواری کا کجاوا گر گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یصبی لی رحلی فہو فی الجنہ، کون ہے جو میری سواری کا کجاوا کس دے اس کے بدلے جنت دیتا؟ نہ آکھو سبحان اللہ، بات بہت بڑی ہے۔ حضرت کیا کیا؟ صرف اتنی بات، میں یصبی لی رحلی وہو فی الجنہ، کون ہے جو میری سواری کا کجاوا کس دے اس کے بدلے جنت؟ دیتا کو وہی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے بدلے جنت۔ اللہ اکبر۔ فبادر طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید چھلانگ مار کر آئے، بھاگ کر آئے، فصبا لہو، اور کجاوا کس دیا، حتی راکبا، حتی کہ حضور سوار ہو گئے۔ فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، ھذا جبریل، ھذا جبریل، ھذا محسوس مبصر پہ دلالت کرتا ہے، محسوس مبصر پہ دلالت کرتا ہے، ھذا اس کی طرف کیا جاتا ہے جو نظر بھی آئے، چھوا بھی جا سکے۔ جبریل نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ کو کہا یا طلحہ ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئک السلام، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ وَيَقُولُ، فرماتے ہیں انا معک فی احوال یوم القیامہ حتی انجیک منہا، قیامت کے دن جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی سیانے گا نہیں، کوئی جانے گا نہیں، جبریل کہتے ہیں اس دن میں آپ کے کام آؤں گا، طلحہ تیرے کام آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے رب کے محبوب کی سواری کا کجاوا کسا ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر آقا کی سواری کا کوئی کجاوا کس دے تو میرے آقا تو اتنے لجپال ہیں اس کو بھی جنت دے دیتے ہیں، تو اگر کوئی آقا کے نام کی محفلیں سجائے تو اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اجلت آقا لجپال آقا سے خدا کی قسم اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ کسی نے کام نہیں ہے نا، صرف سرکار نے کام آنا، جب کوئی کام نہیں آئے گا حضور کام آئے گا۔ اور آقا کی لاجپالی حضور فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامہ، لوگو کتنے خوش قسمت ہو، میں نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم امتوں میں میرے حصے میں آؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، فرمایا نبیوں میں میں تمہارے حصے میں، امتوں میں تم میرے حصے میں۔ کبھی حضور یوں بھی فرماتے ہیں انتم منی وانا منکم، انتم منی وانا منکم، لوگوں میں تمہارے لیے ہوں تم میرے لیے، ہائے میں تمہارے لیے ہوں تم۔ اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ وہ لجپال آقا ملے ہیں۔ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کن تو امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، میں نبیوں کا امام ہوں، خطیب ہوں، صاحب شفاعت ہے، ان کی شفاعت کروں گا۔ کن تو قائم علی الصراط، آخری بات کہنے لگا ہوں، کن تو قائم علی الصراط، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑا ہوں، تابیرا امتی، تابیرا توجہ، تابیرا امتی، اپنی امت کو سنبھالا دے رہا ہوں گا۔ کہاں کھڑا ہوں گا؟ پل صراط پہ۔ حدیث ہے پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو سنبھالا دے رہا ہوں گا۔ اذ جاءنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم میرے پاس آئیں گے،
عیسیٰ بن مریم میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے ھذہ الانبیاء، یہ سارے نبی کھڑے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یشتکونا، یا رسول اللہ یہ سارے نبی آپ کے پاس آئے کہتے ہیں کہ جس طرح امت کو سنبھالا دیا ہمیں بھی سہارا دے۔ آپ کا اور میرا آقا وہ ہے جو نبیوں کو بھی سنبھالا دے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ترجمہ بھی سن لو، ترجمہ کیا نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن آج تک پیر جی شاید نہ بتایا ہو کہ رب درود کون سا بھیجتا ہے، کون سا درود پڑھتا ہے۔ درود رب کون سا پڑھتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھ لیتے۔ امام بخاری تو بڑا مستند آدمی ہے، تو بتا دے کہ رب کون سا درود پڑھتا ہے۔ امام بخاری کہتے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں آکھو گے تو میں بھی بیٹھا ہوں۔ سبحان اے حدیثاں تے مینوں آندیاں رہنیاں نے، میں اگے اگے پڑھدا رہاں گا۔ اچھی سبحان اللہ آکھے تک تہاڈی جان چھڈ دیا۔ ہائے ہائے، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری کہتے ہیں رب کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اپنی شان و قدرت کے مطابق فرشتوں کو سامنے بٹھا لیتا ہے، جیسی اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، فرشتوں کو سامنے بٹھا لیتا ہے۔ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ یہ رب کا درود پڑھنا ہے۔ کیوں جی؟ رب کا درود پڑھنا یہ ہے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو کھڑے رہ گئے، کھڑے رہ گئے، خدا کی قسم کھڑے رہ گئے ہو، وہی کام کرتے ہو جو رب بھی کرتا۔ ایک بات نہ مجھے کہی ہے کسی نے، ویسے علی نواز صاحب نا، میں اب راز کی بات بھی بتلا دوں، 2 مہینے جب انہوں نے پہلے فون کیا میں نے کہا بڑے بڑے دبنگ قسم کے خطیب ہیں، ان کو بلا لو، مجھے بھی پریشان کرو گے، وہ سامعین کو بھی پریشان کرو گے۔ کہنے لگے نہیں تم نہیں آنا، یہ فیصلہ ایدا سی۔ ہاں جی، جو کچھ بھی ہویا تواڈے نال ایدی وجہ تو ہویا جی، علی نواز بچہ جو تھے۔ ہاں جی، تو ایک بات انہوں نے کہی، اللہ اکبر، تو یہ بات بھی سن لیں۔ حضرت بلال خواص تھے، حضرت بلال خواص، اللہ اکبر، یہ جا رہے تھے حج پہ، اور پہلے لوگ پتہ ہے حج پہ یہ موٹر گاڑیاں نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، کوئی اونٹ پہ، کوئی پیدل، کوئی گھوڑے پہ۔ حضرت بلال خواص جا رہے تھے حج پہ، سفر تھا، سامنے سے ایک بابا جی، سفید ریش، سفید لباس، سفید امامہ، دیکھا ایسے کر کے، کہنے لگے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے؟ پھر اپنے دل سے ہی پوچھا، کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہتے لگتا یہ خضر علیہ السلام۔ ابھی اتنا دل میں خیال ہی آیا تھا، دل میں خیال ہی آیا، اتنے میں وہ آ گئے، السلام علیکم یا بلال خواص۔ اے بلال السلام علیکم۔ کہنے لگے آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ فرمایا آنا خضر علیہ السلام، میں خضر علیہ السلام۔ کہا شکر ہے، کہتے ہیں آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، آپ آ گئے تو میں بھی چند مسئلے نہ پوچھا، چھوٹے چھوٹے 4 مسئلے پوچھے، چھوٹے چھوٹے، جلدی جلدی بتا کے ختم کر دیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت بلال خواص نے، علماء پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا حوالہ، کتاب کس میں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے یہ بتا دوں گا۔ حضرت بلال خواص نے پوچھا کہ میں کوئی چند مسئلے نہ پوچھ لوں؟ خضر علیہ السلام فرماتے پوچھ لو۔ فرمایا مجھے اتنا بتا دو حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ہوا رجل صدیق، وہ سچا مرد ہے، ہوا رجل صدیق، وہ سچا مرد ہے، بس اتنی بات، اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن آگے چلتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا امام شافعی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا اوتاد، وہ اوتاد کے منصب کا بزرگ ہے، کلی کو کہتے ہیں اوتاد، غوث کتب ابدال اوتاد، فرمایا اوتاد کے منصب کا بزرگ ہے امام شافعی۔ قرآن پاک کے اندر کلی، پہلے زمانے میں نا مائیاں بیبیاں چکی پیستی تھی، اور چکی کے اندر ایک کلی ہوتی،
اور چکی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اوتاد کہتے ہیں کائنات اس کے ارد گرد گھومتی ہے. امام شافعی وہ ہے جس کے قدموں کے صدقے کائنات کی چکی چلتی ہے. آگے چلتا ہوں. پھر پوچھا حضرت بلال خواص نے پاک خضر جی یہ بھی بتا دیں بشر حافی کو. بشر حافی وہ تھے خدا کی قسم وہ ولی تھے جن کا جانور بھی حیا کرتے تھے. کیوں جی؟ جانور بھی حیا کرتے تھے. تفصیل میں نہیں جاتا. جانور بھی حیا کرتے تھے. ولیوں کا جانور بھی حیا کرتے تھے. ولیوں کا جانور بھی حیا کرتے تھے. ہائے ایویں نہیں میرے رب نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. کبھی انسان ہو کے گر جاتا ہے جانور سے بھی. جب وہ جانور ہو کر بشر حافی کا ادب کرتے تھے. امام شاف حضرت بلال خواص نے پوچھا اے خضر پاک جی بتائیں حضرت بشر حافی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلق مثلہ بعدا. ان کے بعد ان جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہزار پھٹکار ہو اس عقیدے پر جو کہے حضور جیسے ہیں. حضور کے نوکروں جیسا کوئی نہیں کسی ماں نے جنا. تین ہو گئے مسئلے. پہلا امام احمد بن حنبل کے بارے میں, دوسرا امام شافعی کے بارے میں, تیسرا بشر حافی کے بارے میں. چوتھا مسئلہ کہنے لگے بابا جی اے میں کنا نو ہاتھ لا کے ڈر کے آکھن لگا جی بابا جی موسیٰ پاک آپ کے پاس گئے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے, آپ یہاں بتانے کے لیے آ گئے ہو, کیا وجہ؟ نہیں سمجھے آپ. بلال خواص نے اپنے متعلق پوچھ لیا یہ کیوں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصراط سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑا ہوں تابیرا امتی. تابیرا توجہ ہے, تابیرا امتی اپنی امت کو سنبھالا دے رہا ہوں گا. کہاں کھڑا ہوں گا؟ پل صراط پہ. حدیث ہے پل صراط پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو سنبھالا دے رہا ہوں گا. اذ جاءنی عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ بن مریم میرے پاس آئیں گے. عیسیٰ بن مریم میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے ھذہ الانبیاء. یہ سارے نبی کھڑے ہیں اور کہتے کیا ہیں یشتکونا یا رسول اللہ. یہ سارے نبی آپ کے پاس آئے کہتے ہیں کہ جس طرح امت کو سنبھالا دیا ہمیں بھی سہارا دے. آپ کا اور میرا آقا وہ ہے جو نبیوں کو بھی سنبھالا دے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ترجمہ بھی سن لو, ترجمہ کیا نہیں تھا. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں, لیکن آج تک پیر جی شاید نہ بتایا ہو کہ رب درود کون سا بھیجتا ہے, کون سا درود پڑھتا ہے. درود رب کون سا پڑھتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھ لیتے. امام بخاری تو بڑا مستند آدمی ہے, تو بتا دے کہ رب کون سا درود پڑھتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. سبحان اللہ. سبحان نہیں آکھو گے تو میں بھی بیٹھا ہوں. سبحان اے حدیثاں تے مینوں آندیاں رہندیاں نے, میں اگے پڑھدا رہاں گا. اچھی زبان لو آکھے تک تہاڈی جان چھڈ دیا. ہائے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. امام بخاری کہتے ہیں رب کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اپنی شان و قدرت کے مطابق فرشتوں کو سامنے بٹھا لیتا ہے جیسی اس کی شان ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. فرشتوں کو سامنے بٹھا لیتا ہے. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے. یہ رب کا درود پڑھنا ہے. کیوں جی؟ رب کا درود پڑھنا یہ ہے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے. میرے دوستو کھڑے رہ گئے, کھڑے رہ گئے, خدا کی قسم کھڑے رہ گئے ہو. وہی کام کرتے ہو جو رب بھی کر. ایک بات نا مجھے کہی ہے کسی نے, ویسے علی نواز صاحب نا, میں اب راز کی بات بھی بتلا دوں,
2 مہینے جب انہوں نے پہلے فون کیا میں نے کہا بڑے بڑے دبنگ قسم کے خطیب ہیں، ان کو بلا لو، مجھے بھی پریشان کرو گے، وہ سامعین کو بھی پریشان کرو گے. کہنے لگے نہیں تم نہیں آنا، یہ فیصلہ یہ سی. ہاں جی جو کچھ بھی ہویا تواڈے نال ایدی وجہ تو ہویا جی، علی نواز بچہ جی. ہاں جی تو ایک بات انہوں نے کہی، اللہ اکبر. تو یہ بات بھی سن لیں. حضرت بلال خواص تھے، حضرت بلال خواص، اللہ اکبر. یہ جا رہے تھے حج پہ، اور پہلے لوگ پتہ ہے حج پہ یہ موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، کوئی اونٹ پہ، کوئی پیدل، کوئی گھوڑے پہ. حضرت بلال خواص جا رہے تھے حج پہ، سفر تھا. سامنے سے ایک بابا جی، سفید ریش، سفید لباس، سفید امامہ، دیکھا ایسے کر کے، کہنے لگے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے؟ پھر اپنے دل سے ہی پوچھا. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہتے لگتا یہ خضر علیہ السلام. ابھی اتنا دل میں خیال ہی آیا تھا، دل میں خیال ہی آیا، اتنے میں وہ آ گئے، السلام علیکم یا بلال خواص. اے بلال السلام علیکم. کہنے لگے آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ فرمایا آنا خضر علیہ السلام، میں خضر علیہ السلام. کہا شکر ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، آپ آ گئے تو میں بھی چند مسئلے نہ پوچھوں. چھوٹے چھوٹے 4 مسئلے پوچھے، چھوٹے چھوٹے، جلدی جلدی بتا کے ختم کر دیتا. حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت بلال خواص نے، علماء پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا حوالہ، کتاب کس میں لکھا ہے، کس نے لکھا یہ بتا دوں گا. حضرت بلال خواص نے پوچھا کہ میں کوئی چند مسئلے نہ پوچھ لوں. خضر علیہ السلام فرماتے پوچھ لو. فرمایا مجھے اتنا بتا دو حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ہوا رجل صدیق، وہ سچا مرد ہے. ہوا رجل صدیق، وہ سچا مرد ہے. بس اتنی بات، اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے لیکن آگے چلتا ہوں. انہوں نے پوچھا امام شافعی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا اوتاد، وہ اوتاد کے منصب کا بزرگ ہے. کلی کو کہتے ہیں اوتاد، غوث کتب ابدال اوتاد. فرمایا اوتاد کے منصب کا بزرگ ہے امام شافعی. قرآن پاک کے اندر کلی، پہلے زمانے میں نا مائیاں بیبیاں چکی پیستی تھی، اور چکی کے اندر ایک کلی ہوتی ہے اور چکی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اوتاد کہتے ہیں کائنات اس کے ارد گرد گھومتی ہے. امام شافعی وہ ہے جس کے قدموں کے صدقے کائنات کی چکی چلتی ہے. آگے چلتا ہوں. پھر پوچھا حضرت بلال خواص نے، پاک خضر جی یہ بھی بتا دیں بشر حافی کو. بشر حافی وہ تھے، خدا کی قسم وہ ولی تھے جن کا جانور بھی عیا کرتے تھے. کیوں جی؟ جانور بھی عیا کرتے تھے. تفصیل میں نہیں جاتا، جانور بھی عیا کرتے تھے. ولیوں کا جانور بھی عیا کرتے تھے، ولیوں کا جانور بھی عیا کرتے تھے. ہائے ایویں نہیں میرے رب نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل. کبھی انسان ہو کے گر جاتا ہے جانور سے بھی. جب وہ جانور ہو کر بشر حافی کا ادب کرتے تھے. امام شاف حضرت بلال خواص نے پوچھا اے خضر پاک جی بتائیں حضرت بشر حافی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلق مثلہ بعدا، ان کے بعد ان جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں 1000 پھٹکار ہو اس عقیدے پر جو کہے حضور جیسے ہیں، حضور کے نوکروں جیسا کوئی نہیں کسی ماں نے جنا. 3 ہو گئے مسئلے. پہلا امام احمد بن حنبل کے بارے میں، دوسرا امام شافعی کے بارے میں، تیسرا بشر حافی کے بارے میں. چوتھا مسئلہ کہنے لگے بابا جی اے میں کنا نو ہاتھ لا کے ڈر کے آکھن لگا جی بابا جی موسیٰ پاک آپ کے پاس گئے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے، آپ یہاں بتانے کے لیے آ گئے ہو، کیا وجہ؟ نہیں سمجھے آپ؟ بلال خواص نے اپنے متعلق پوچھ لیا. یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ پاک تو پوچھنے گئے تھے، یہاں کرم فرمایا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذرا توجہ. اگر کسی کو سستی ہے تو وہ اٹھائے. فرمایا کیوں آئے ہو؟
یہ مجھ پہ کرم کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا بے برے کا لے امے کا، بے برے کا لے امے کا، بے برے کا لے امے کا، بے برے کا لے امے کا۔ فرمایا تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ، میرے محبوب کی امت میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا ہے، اسے زیارت بھی کرایا تو مسئلے بھی بتایا، مسئلے بھی۔ میں کہتا ہوں جو ماں کو راضی کر لے اس کی شان یہ ہے، جو اپنی ماں پہ جان ہی قربان کر دے اس کی شان۔ سبحان